بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی ان ملی خدمات کا جو بر صغیر پاک و ہند میں جماعت احمدیہ نے سر انجام دیں۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس وقت حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خدمات کا جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص آپ نے سر انجام دی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیت کے عقیدے کو، عیسائیت کا جو بنیادی عقیدہ تھا حیات مسیح کا، اس کو غلط ثابت کر کے اسلام کے لیے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی ان خدمات کا جو بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں جماعت نے سر انجام دی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کی ان خدمات کا جو آپ نے اسلام کے لیے سر انجام دی۔ گزشتہ پروگرام میں بات ہو رہی تھی حیات مسیح کے عقیدے پر۔ وہ حیات مسیح کا عقیدہ عیسائیت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ نے اس عقیدے کو غلط ثابت کیا اور اسلام کو ایک اعلیٰ مقام دنیا کی نظر میں عطا کیا۔ اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دیگر پہلوؤں سے بھی آپ کی بعثت کے بعد اسلام کو عیسائیت سے جو خطرات درپیش تھے آپ نے ان سے اسلام کو نکالا۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں مکرم محترم افتخار احمد ایاز صاحب اور مولانا عبدالباسط شاہد صاحب۔ مولانا باسط شاہد صاحب عیسائی مشن تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت کر کے اپنے مذہب کی فوقیت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں جو مسلمان تھے اور آج بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ تو اپنا عقیدہ اتنی آسانی سے نہیں بدلتے بلکہ اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی اس دور میں ان کو مذہبی طور پر اتنی زیادہ واقفیت نہیں تھی اسلام سے، اتنا واقفیت تھی دینی مسائل کے ساتھ، یہ کہنا چاہیے۔ تو ایسے باریک دینی مسائل کے علاوہ اور کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہ اسلام سے بدل ہو کر عیسائیت میں داخل ہو رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے کے ماحول پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی۔ کوئی 100 سال پیچھے جا کے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت حالات کیا تھے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزی حکومت کو عیسائی حکومت سمجھا جاتا تھا۔ عیسائی پادریوں کو حکومت کی مکمل حمایت حاصل تھی، مکمل شاہ ملتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں گا، شاید اس سے بات سمجھ آئے گی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی عورت کام کرنے آتی تھی صفائی وغیرہ، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہم شاہی ہوتے ہیں۔ وہ عیسائی کہنا چاہتی تھی اپنے زبان اور تلفظ کے لحاظ سے، اس نے تو جس نے جو بات کر رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ شاہی کیا ہوتا ہے۔ کہتے شاہی کیا ہے؟ کہتے وہ جرا انگریز ہوتے ہیں۔ مطلب انگریز، عیسائی، پادری اور حکومت وہ مترادف تھے، ایک چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس وجہ سے عام لوگوں کے لیے بڑی مشکل تھی۔ ایک دوسری بات بھی اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ ہندوؤں کو مسلمانوں پہ بڑا ایک ناراضگی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے ہم سے حکومت چھین لی تھی، اور اب انگریز آئے ہیں، انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت حاصل کی تھی۔ انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمان کبھی بھی پوری طرح سے انگریزوں کے مطیع و فرمانبردار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے حکومت ان سے چھینی ہے،
ان میں باغیانہ خیالات موجود ہوں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں میں یہ خیال تھا کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا اور انگریزوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ خلاف اسلام ہے، یہ کفر ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرنا۔ ہندوؤں نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا، یعنی میں اس زمانے کے حالات پس منظر جو ہے وہ سامنے لانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ہندوؤں نے ان حالات سے خوب فائدہ اٹھایا، ہندو تعلیم میں بھی آگے آ گئے، ہندو تجارت میں بھی آگے آ گئے، ہندو سیاست میں بھی آگے آ گئے، اور مسلمان جو پہلے ہی اپنے مالی وسعت کے لحاظ سے کمزور تھے، اپنی تجارت کے لحاظ سے کمزور تھے، اپنی سیاست میں کمزور تھے، وہ اور بھی کمزور ہوتے چلے گئے، اور ان میں ایسا احساس کمتری پیدا ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہماری ترقی کے لیے اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ طریق اختیار کر لیں عیسائیوں والا۔ اسی لیے وہ عیسائیوں کے عقیدے بھی اختیار کرنے لگے، عیسائیت کو پنپنے کا، پھیلنے کا موقع بھی ملنے لگا مسلمانوں کے درمیان، اور عیسائی پادریوں کے حوصلے جو ہیں بہت بڑھ گئے اس وجہ سے کہ آگے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایک طرح سے شکست خوردہ ذہنیت کے مالک یہ لوگ تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ عیسائی پادری کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ عیسائی حکومت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت عیسائی یا انگریز کو ایک پڑھا لکھا اور مدبر انسان سمجھا جاتا تھا، اور اس کے مقابل پر دیسی اور خاص طور پہ مسلمان وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہر لحاظ سے کمتر ہیں۔ تو یہ جو تضاد تھا اور جو مقابلہ تھا آپس میں، اس وجہ سے مسلمانوں میں احساس کمتری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور کوئی ان کے لیے رہنمائی نہیں تھی۔ کوئی اس وقت کے جو ان کے رہنما تھے وہ اس حد تک احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے تھے کہ بڑے لیڈر نے، ان کے ایک بڑے لیڈر نے یہ کہا کہ پہلے تو مسلمانوں میں کبھی کوئی خدا رسیدہ انسان ہوتے تھے، اب خدا نے بولنا چھوڑ دیا ہے، اب خدا کلام نہیں کرتا، خدا نازل نہیں کرتا، الہام نہیں ہوتا، تو گویا یہ احساس کمتری کی ایک اور علامت اور نشان تھا۔ تو مسلمانوں میں تعلیم کم تھی، تعلیم کمی کی وجہ سے ان کے ملازمتیں وغیرہ بھی ان کو کم ملی، تو وہ بہت پیچھے رہ گئے، اور اس پیچھے رہ جانے کی وجہ سے عیسائیوں کو موقع ملا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا تر لقمہ ہے، ہم جب چاہیں ان کو اپنے اندر نکل لیں گے۔ جیسے کہ ابھی مولانا باسط صاحب نے بتایا ہے کہ عیسائیوں سے تھے وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے تھے، ملازمتوں کی لالچ تھی، مغربی تعلیم کی لالچ تھی، یہ سب باتیں تھیں، لیکن خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، اس خطے کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ کیوں تھا؟ یہ ایک ایسا بھیانک اور بڑا خطرناک جو حالات پیدا ہو گئے تھے، جیسے مولانا نے ابھی ہمیں بتایا ہے، اس کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمانہ تھا وہ مقدر رکھا ہوا تھا کہ مسیح یہ آئے گا اور وہ ان حالات کو بالکل پلٹ دے گا، ایک نیا انقلاب آئے گا جس میں اسلام کی فضیلت اور اسلام کی ترقی کے سامان پیدا ہوں گے اور بنیادیں کھڑی ہوں گی۔ اسی کام کے لیے، اسی مشن کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسر صلیب کے لیے ان الفاظ میں اپنے عزم کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَوَاللَّهِ إِنِّي أَكْسِرَنَّ صَلِيبَكُمْ وَلَوْ مُزِّقَتْ ذَرَّاتُ جِسْمِي وَأُكْسَرْ، یعنی خدا کی قسم میں تمہاری صلیب کو توڑ کے رہوں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور میرے جسم کو ذروں میں پیس دیا جائے۔ اور اس زمانے میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت تھی، خدمات تھیں، اس کا اعتراف ایک بڑا پادری تھا، بشپ جارج ایلفریڈ لیفرائے، اور اس نے اپنی حزیمت کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ اس زمانہ میں پادری لیفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے تھوڑے عرصہ میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لینے کا عزم لے کر آیا، اور اس دور میں وہ ایک ہندوستان میں داخل ہو کر ایک بڑا تلاطم برپا کر دیا ان لوگوں نے۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ مسلمانوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہوا ان لوگوں سے۔ تب اس زمانے میں جو حافظ نور محمد نقشبندی چشتی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور عیسائیوں کی جماعت سے کہا
کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، پس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کرو۔ اس ترکیب سے ظاہر الفساد فی البر والبحر کے اعتبار سے جی ٹھیک